السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں LJ TV۔ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے سیشن کورٹ اسلام آباد کی طرف سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، دوسرا لیمیٹڈ ایڈیشن واچ کیا ہوتی ہے، اور تیسری بات جو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو کون سی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے خان صاحب پھنس گیا۔ پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب توشہ خانہ کیا ہوتا ہے؟ توشہ خانہ سمپل سی بات ہے کہ مطلب پاکستانی خزانہ ہوتا ہے، ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن وہ بھی خزانے کا ایک حصہ ہے، پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اب توشہ خانہ میں جو تحائف اور کہاں سے آتے ہیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک ٹریڈیشنل روایات ہیں ہمارے پہلے سے، جو ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ کیا جاتا ہے۔ کسی کو گاڑی گفٹ ملتی ہے، کسی کو گھڑی گفٹ ملتی ہیں، کسی کو کوئی اور ایسا چیز جو وہاں پہ لوگ ان کو گفٹ کرتے ہیں۔ اب یہ گفٹ اصل میں اسٹیٹ کا ہوتا ہے، ملتا تو انہی کو، یا پرائم منسٹر کو ملتا ہے، یا کسی اور منسٹر کو ملتا ہے، یا پریزیڈنٹ کو ملتا ہے، لیکن اصل میں یہ جو گفٹ ہیں یہ وہ واپس آ کے توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں۔ اب توشہ خانہ میں یہ جمع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو رول اینڈ ریگولیشن یہ ہے کہ اگر جس بندے کو یہ گفٹ ملا ہے یا یہ گفٹ جس کو ملی ہے تو وہ اس کو اگر مینٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے 50% مطلب اس کی پے کر کے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر 1 لاکھ کا چیز ہے تو وہ اس کی 50,000 روپے جمع کر کے 50 اس کو ایک ریلیف ملتی ہے، 50 جمع کر کے 50 میں وہ چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اگر کروڑ کا چیز ہے تو اس کی 50 لاکھ جمع کر کے 50 میں وہ 50 اس کو ریلیف ملتے ہیں، وہ اس کو مینٹین کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو پیسے جو آپ جو چیز مینٹین کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کے لیے اس کو نہیں یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل آپ نے 1 کروڑ کی چیز لی، 50 لاکھ میں لی اور اس کو باہر جا کر بیچ دیا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنی پرسنل یوز کے لیے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پرسنل یوز کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، بیچنا اس پہ الاؤ نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنے لیے رکھو تو بہتر ہے، اگر نہیں رکھتے تو آپ واپس اسٹیٹ کو کرو، اسٹیٹ اس کا آکشن کرتی ہے اور آکشن میں اس کو بیچ دیتی ہے۔ اب اس کا جو ریٹ کا تعین کون کرتا ہے، اس کا ایک پراپر آکشن ہو جاتا ہے۔ پراپر آکشن میں باہر سے لوگ آتے ہیں، جو گاہک ہوتے ہیں وہ اس کی ریٹ لگاتے ہیں۔ اب جو ریٹ وہ اس کی لگتی ہیں، اس کے بعد وہ جو ریٹ اس کی لگی اوریجنل، اس ریٹ پہ جو خود بندہ جس کو ملا ہے وہ مینٹین کرتے ہیں وہ کر لے، ادروائز اگر وہ مینٹین نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تو کسی اور کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات اس میں کیا ہے کہ لیمیٹڈ ایڈیشن واچ کیا ہوتی ہے۔ اب لیمیٹڈ ایڈیشن واچ یہ کوئی عام سی واچ نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ مطلب مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم نے یہ پہنی ہے یا آپ لوگوں نے گھڑیاں لی ہے یا بیچی ہے تو اس کو آپ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 50,000 کی چیز لی تو وہ مارکیٹ کا جو وہاں پہ شاپ کیپر ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ سے اس کی ریٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کو آپ سے لے کر باہر اس کو پھر بیچ دیتے ہیں۔ لیکن یہ لیمیٹڈ ایڈیشن واچ کی سٹوری کچھ الگ ہے، یہ اس طرح آپ بیچ نہیں سکتے۔ کیوں بیچ نہیں سکتے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ وہ لیمیٹڈ ایڈیشن واچ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، یا لوگ موبائلیں بھی بنواتے ہیں ان کا بھی وہ کورنگ کرتے ہیں۔
لیکن اصل میں لمیٹڈ ایڈیشن واچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسپیشل آرڈر پہ تیار کرتے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کسی کو آرڈر کرتے ہیں رینون کمپنیز کو, وہ پھر یہ واچ ان کے لیے اسپیسیفک بناتے ہیں. جو 1-2 پیس وہ بنانا چاہے 3 پیس بنانا چاہے وہ ان کو بنا کر دے دیتے ہیں. وہ گھڑی اسپیسیفک اس اونر کے نام پہ رجسٹر ہو جاتی ہے. اب جب بھی یہ گھڑی مارکیٹ میں چلی جاتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ گھڑی بیچی نہیں جا سکتی ہے, تو وہ اس کو دیکھتے ہیں, دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ لمیٹڈ ایڈیشن کی واچ ہے. تو وہ سب سے پہلے کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں, اور کمپنی سے رابطہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس گھڑی آلریڈی ادھر رجسٹر ہوتی ہے. تو کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ گھڑی ہمارے پاس آئی, آپ اس کے اونر سے رابطہ کر لیں. پھر وہ اونر سے رابطہ کرتے ہیں اور اونر اس کو کلیئر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں تو پھر تو یہ وہ بیچ سکتے ہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں بیچ رہے ہیں, کسی نے چوری کر کے یا اللیگلی لے کے آئے, تو پھر وہ ان کو بتاتے ہیں پھر وہ گھڑی نہیں بیچ نہیں سکتے ہیں جو بھی لے کے آئے. اس میں پہلے غلطی یہ تھی کہ خان صاحب نے اس کا آکشن نہیں کرایا تھا, اور آکشن نہیں کرانے کی وجہ سے خان صاحب نے جو اس کی پرائس شو کی ہے, جو رسید انہوں نے اس میں کوڈ میں سبمٹ کی ہے, اس کی وہ پرائس اور اس کی جو اوریجنل پرائس ہے اس میں بہت زیادہ ڈبل نہیں ٹرپل سے بھی زیادہ اس میں گیپ آ رہا ہے. اس میں خان صاحب پھنس گیا کیونکہ خان صاحب کے پاس پہلے رسید ہم نے سبمٹ کرائی, اس کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اگر اس کو واپس لیتا پھر مسئلہ ہوتا. اب خان صاحب کی رسید بھی موجود تھی اور جو اوریجنل رسید باہر سے حکومت نے لائی تھی وہ بھی پڑی ہوئی ہے کوڈ میں. اور دوسری غلطی خان صاحب نے یہاں پہ یہ کی کہ یہ جو گھڑی خان صاحب نے لی ہے تو یہ پیسے خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں پے ہوئے. اب یہ توشخانہ کا یہ رول ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مینٹین کرتا ہے تو آپ کیا کریں کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے آنا ضروری ہے, جو جمع آپ کے اکاؤنٹ سے ہونا ضروری ہے. وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کیوں جمع کرنے کو وہ کہہ رہے ہیں, یہ رول کیوں بنایا گیا ہے کہ آپ لوگ اس کو بزنس کے لیے یوز نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے پڑے تو آپ کو لے سکتا ہے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری غلطی یہ تھی کہ خان صاحب نے اس کو یہ جو گھڑی خان صاحب نے لی ہے, چلو ساری چیزیں خان صاحب نے کیا, خان صاحب کہتے ہیں گھڑی بھی آپ کی ہے, میری ہے, اور میں نے اپنی گھڑی بیچی ہے. چلو خان صاحب یہ سارے اللیگل کام ہو گئے, آپ نے گھڑی بھی لے لی, لیکن اب یہ بتاؤ کہ یہ جو 5 کروڑ ہے یہ تو آپ کے ایسٹ ہے نا. تو آپ نے 2019-2020 کا جو آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیا, وہاں پہ اس کو آپ نے شو کیوں نہیں کیا؟ وہ آج کل وہ چل رہے ہیں کہ اس کی 4 بکریاں ان کے پاس تھی, وہ انہوں نے شو کی, لیکن اس کو نہیں شو کیے. 4 بکریوں کو شو کیا, لیکن اس کو 5 کروڑ کی چیزوں کو شو کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. یہاں پہ خان صاحب پھنس گیا. اور آخری اور سب سے بڑی غلطی جو خان صاحب نے کیا, اس کو میں 4th one پہ رکھوں گا, وہ غلطی یہ تھی کہ یہ خان صاحب پہ سب سے پہلا کیس تھا, جو خان صاحب کے توشخانہ کا کیس اس پہ چلا. اب خان صاحب کو اس کیس کو ایک لیگل طریقے سے اور ایک پولائٹلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. خان صاحب نے اس کو پولائٹلی ہینڈل کرنے کے بجائے خان صاحب نے اس کو کھینچا. یہی کیس تھی جو خان صاحب کو 120 کیسز تک لے گیا. اس کے بعد خان صاحب نے لوگوں کو گالیاں دینی, آفیشل کو گالیاں دینا اسٹارٹ کیا, کیسز بنی. خان صاحب نے لوگوں کو لا کر اپنے گھر کے سامنے بٹھایا, انہوں نے پیٹرول بم لوگوں پولیس والوں کے اوپر پھینکے, ان پہ حملہ کیا, پھر کیسز بنے. پھر خان صاحب آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ آیا, وہاں پہ لوگوں نے ہائی کورٹ پہ حملہ کیا, پھر کیسز بنے. یہ کیسز کا سلسلہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ خان صاحب کی آخری اور چوتھی غلطی تھی. اور یہ جو 4 جو باتیں میں نے آپ کو بتایا, یہ خان صاحب کی وہی غلطی ہیں جس کی وجہ سے آج خان صاحب زوال میں ہیں. جو آج پی ٹی آئی کے لوگ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں, یا خان صاحب خود جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, تو یہ خان صاحب کو چیزوں کو, اگر خان صاحب پہلی چیزوں کو لیگلی ہینڈل کرتا تو شاید آج یہ حال نہیں دیکھنا پڑتا خان صاحب کو. لیکن خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کہ زوال جو ہے وہ امتحان نہیں ہوتا ہے,
عروج امتحان ہوتا ہے۔ اب زوال میں تو بندہ کچھ بھی کرتے ہیں، مطلب اس سے تو امتحان نہیں ہوتے، آپ مشکل میں ہوتے ہیں، مشکل برداشت کرتے، لیکن جب آپ عروج پہ پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کے بیہیویئر میں چینجنگ نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ نے چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کیونکہ جب اوپر سے گرتے ہیں تو لگتا بہت زیادہ لگتا ہے بندہ۔ اس طرح جس طرح خان صاحب کے 2022 میں خان صاحب کے پاپولیرٹی کا گراف دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا، پی ایم ایل این کے جو ٹکٹ تھے وہ بلیک میں بھی نہیں مل رہے تھے، پھر 2 مہینے میں خان صاحب اتنا عروج پہ چلا گیا، اور جو 80-90% کی ان کی وہ تھی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا، لیکن خان صاحب نے اس کو مینٹین نہیں کر پایا، اور اس کی وجہ سے خان صاحب پہ آج یہ مشکلیں، اور خان صاحب کا جو ڈاؤن فال سٹارٹ ہیں آج کل، تو اب پتہ نہیں کہاں پہ جا کے روکے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ ملک آپ کا ہے، یہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں یہ آپ کے ہیں، یہ ٹول پلازے آپ لوگوں کے ہیں، یہ جو بلڈنگیں بنی ہیں سرکاری یہ آپ لوگوں کی ہے، یہ آپ کے غریب کی ٹیکس کی پیسے سے بنے ہوئے ایسٹ ہیں، ان کو آگ نہ لگاؤ۔ کسی ایک بندے پہ غصہ کر کے اپنی گھر کو آگ لگانا یہ میرے خیال میں بہادری نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے ایک اچھی قوم کے لیے۔ آپ مہربانی کریں پیسفل پروٹیسٹ کریں، لیکن اپنی گھر کو آگ نہ لگائے۔ جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا اس طرح کا کچھ نہ کرے، اور پیسفل رہے، پیسفل پروٹیسٹ کرے۔ اور آخر میں یہ آپ لوگوں سے دوبارہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کامنٹ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ آج کے اس ولاگ سے یار خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔